کہ آپ جب آپ آ رہے تھے تو آپ کے بارے میں کہا کہ آپ کی ذات ہے اے انبیاء کا گروہ جو تم سب پر کوئی فضیلت لے گیا ہے تو محمد مصطفیٰ۔ اچھا آپ حیرانی والی بات ہے، یہ عام انسان برادری کرتا ہے، عام انسان۔ پہلے ایک اور عقیدہ سنو، سارے انسان کی برابری، سارے ہم سب، میں بھی انسان، آپ بھی انسان، سارے۔ ایک تو بڑی مشہور آیت ہے، میں وہ پڑھتا ہوں کیونکہ علماء بیٹھے ہیں تو ان کو خراج تحسین کے لیے انہوں نے محنت کی، 8 سال علم پڑھا ہے یا 10 سال علم پڑھا ہے، لیکن یہ خراج تحسین کے طور پر ہے، فخر نہیں کرنا بلکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر، لیکن وہ پڑھتا اس لیے وہ بڑی مشہور ہے۔ پھر ایک اور آیت پڑھتا ہوں، وہ اتنی مشہور نہیں ہے، وہ بھی پڑھتا ہوں، علماء کے سبق سنانے کے لیے، بچوں کو سکھانے۔ قرآن پاک میں یہ جو عام رٹ لگی، پاک پیغمبر سے پاک پیغمبر جیسا لفظ کہنا کہ وہ ہمارے جیسے ہیں، اس طرح کا خیال پیدا کرنا۔ دیکھو قرآن پاک میں مشہور آیت ہے کہ کیا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ سوالیہ انداز میں کہتا ہے میرے مصطفیٰ ان لوگوں سے کہو کیا جاہل اور عالم برابر ہو سکتے ہیں؟ انسان ہے لیکن عالم جیسے نہیں۔ اچھا جب تم عالم جیسے نہیں تم پیغمبر جیسے۔ اب میں ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں جو عام یعنی عام نہیں پڑھی جاتی، علماء تو جانتے ہیں۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ اب یہ چونکہ عام نہیں پڑھی جاتی، اب اس پر تھوڑا مجھے آپ لوگوں کے ساتھ محنت کرنی پڑی، اس لیے آپ کی توجہ چاہیے بات میں۔ فرمایا ضرب اللہ، اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ، اللہ مثال بیان کرتا ہے، اللہ مثال بیان، ضرب اللہ مثلا، اللہ مثال بیان کرتا ہے تمہارے سمجھانے کے لیے۔ فرمایا عبدا مملوکا، ایک بندہ ہے جڑا غلام ہے، ایک ایسا بندہ جو غلام ہے، بکا ہوا ہے، عبدا مملوکا، ایک بندہ ہے، انسان ہے، پوری شکل شباہت ہے، اسی طرح کھانا، اسی طرح پینا، اسی طرح اٹھنا، اسی طرح بیٹھنا۔ اگر شادی کی اجازت دے مالک تو شادی ہوئی اور آج اسی طرح سر نظام ہوئی، لیکن عبدا مملوکا وہ غلام ہے، اور مقابلے میں میں نہیں، میرا رب فرماتا ہے فَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک وہ میرا بندہ ہے جس کو میں نے اپنے فضل سے بہت بڑا رزق حسن عطا کیا، اس کو میں نے رزق دیا، اس کو میں نے علم دیا، اس کو میں نے وسعت بخشی ہے، ایک غلام ہے، ایک میرے رزق والا، میری عطا والا، میرے فضل والا، میری مہربانی والا، جس کو میں نے عطا کیا، پھر وہ کرتا کیا ہے؟ جس کو میں نے دیا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ
سرا و جہرا، وہ میرے دیے ہوئے میں سے، میرے دیے ہوئے میں سے وہ خرچ کرتا ہے، اس میں سے سرن چھپا کر، جہرن اعلانیہ۔ اب یہ دو بندے اللہ نے بیان کیے، ایک غلام، ایک میریاں نعمتاں بھنڈن والا، ایک غلام مجبور، ایک میریاں نعمتاں بھنڈن والا۔ حل یستوون، اللہ فرماتا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو گئے؟ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ میں نہیں کہتا اللہ رنجو کیا لگتا، حل یستوون، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے یہ شان بخشی ہے۔ فرمایا بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ ہیں جڑے اس گل کو نہیں سمجھتے کہ گرلی موتی لے۔ ایک پیر صاحب کا شعر ہے، اس میں سے میں نے اس کا ایک لائن سے پڑھی ہے کہ یہ سالوں کی لائف کی بات نہیں ہے، سب کے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، مگر یہاں بھی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، قانون تھوڑا جا رزق دی جائے کہ جڑا غلام ہے وہ تواڈے برابر نہیں ہے، کہ جن خدا دیتا ہی اتنا آتینا کل کوثر۔ اتنا ہمیں تو ملا، کھانے پینے جتنا ملا، ٹھیک ہے اس میں سے کچھ بانٹ دیا، تو بانٹنے کی وجہ سے اب کیا ہوا، ایک سخی ہے، ایک بیچارے کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو جب یہ انسان دو برابر نہیں ہو سکتے کہ جن خدا دے خیر کثیر چھوڑے ہے، اس کی اس جیسا کون ہوگا؟ اس نو میں آنا یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں اس نو میں رکھا جس نو میں اس نے اپنے محبوب کو بھیجنے کا ارادہ کیا۔ تو اللہ کا احسان ہے۔ اگر آپ کو یہ لفظ یاد رہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آج تک ہمارے علماء سناتے رہے، میں بھی چھوٹے ہوتے سنتا رہا، مگر اب مجھے اس بات کی اس طرح سمجھ آئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ نے ایمان والوں پر سے بڑا احسان فرما دیا کہ اس نے اپنا محبوب انہی میں سے بھی۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں محبوب کی نو میں رکھا ہے۔ یہ بے شک آپ کو پہلی دفعہ سننے کا موقع ملتا ہو، لیکن میں تمہارے عقیدے کی بات بھی کر رہا ہوں اور حضور کی عظمت کی بات بھی کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کا احسان ہے نا۔ تو جو ممنون ہیں بیچارے، ہم تو ممنون ہیں، مشکور ہیں، ہم کیا برابری کریں گے، کیا برابری کریں گے؟ وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں۔ میں قرآن کا ایک اور جملہ مشہور پڑھتا ہوں، تلک الرسل فضلنا بعدهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات۔ تلک الرسل، یہ رسول ہیں، یہ رسولوں کی جماعت ہے۔ تلک الرسل، یہ سب رسول ہیں۔ فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے انہیں ایک دوسرے پر فضیلت بخشی ہے۔ ان میں سے بعض من کلم اللہ، کلام کیا، ورفع بعضهم درجات، اور بعض ایسے ہیں جن کے درجے بلند کر دیے، درجے۔ اب کلیم کا ذکر کیا اور کہا ایک کلیم ہے ایک حبیب ہے۔ ابھی میں جملہ سمجھانا چاہتا ہوں، کلیم گزار ہے ربی ارنی
انظر الیک ربی ارنی انظر الیک. ترجمہ سناؤں، اے میرے رب ارنی مجھے دکھا. اس کا معنی کیا ہے؟ مجھے قوت دے، میں تجھے نہیں دیکھ سکتا. لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، وہ ساری کائنات کو احاطے میں لیے ہوئے ہیں، کوئی دیکھ نہیں سکتا. اب جلوہ کرنا مشکل ہے، لہذا ارنی مجھے دکھا. یہ دکھا سے کیا مراد تھا؟ اللہ مجھے طاقت دے. کیا؟ انظر الیک کہ میں تیرے ارشاد پا سکوں. مجھے قوت دے، مجھے ہمت دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو جواب کیا ملا؟ تو نہیں دیکھ سکتا. لیکن بڑا عجیب معاملہ ہے جو ہم نے استادوں سے پڑھا، میں وہ سنا رہا ہوں آپ کے ذوق کے لیے، وگرنہ میں اگلی بات سنانا چاہتا تھا. کہا استاد پڑھایا کرتے تھے تو یہ تشریح میں سناتے تھے کہ اللہ کا جو لن ترانے کا جملہ تھا نا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو گویا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ تیرا فرمانا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اگر یہ کہتا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تو گلن ہوگی. میں دوبارہ آندہ ہی نہ، میں عرض بھی نہ کرتا تیرا فرمان ہے تو نہیں دیکھ سکتا، تو نہیں اتنا تو پتہ چل گیا ہے اگر موسیٰ نہیں دیکھ سکتا تو کوئی ہے جسے تو اپنا دیدار کرنا. اور جناب سیدنا احمد رضا قادری جماعت اہل سنت کے نام پر عالم دین، آپ نے بھی اس انداز کو بیان کیا. وہ سر اگر مجھے ٹائم ملا تو میں اشارہ کر دوں گا، لیکن میں آپ کو اس بازار میں لے جانا چاہتا ہوں، محبت کے بازار میں. موسیٰ علیہ السلام طور پر آئے اور اللہ تعالیٰ سے کلام کیا تو کلام میں لذت اتنی تھی. بلا ابھی تو میں نہیں گل کر رہے ہیں، اگر اس سے لذت ہوئے نا تو یہ باہر والے بندے ہوتے ہیں وہاں نے یار اگیرے ہو کبھی ہے جی گل چی کوئی لذت ہے وہ ویخ کر رہی. یہ اتفاق ہے، یہ اتفاق. پھر اس کے دیکھنے کا جی کرتا جب بیان میں، نعت میں، کلام میں لذت ہو، شیرینی ہو، گفتگو میں سلیقہ مندی ہو تو دیکھنے کو جی کرتا ہے. تو پھر میرے رب کے کلام پر پھر کیا کہنا. تو مالک ہے اب اس نے کلام کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ آپ نے کہا ہے، میں کہتا ہوں حق کہاں ہے. اب کا حق ہے اللہ غلط کرنا ہے، مہربانی کرنا ہے، پردہ ہی رکھا. پھر دیدار بھی کرا تو آپ عرض گزار ہوئے. لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی تو آپ کا دور کے کوئی نہیں گئے، نہ صفا پر گئے، نہ مروہ پر گئے، نہ جبل ابی قبیس پر گئے، بلکہ اس رات اپنے گھر کی بجائے ہانی دے گھر گئے. اور انہوں نے پول چادر لے کے آئے. جب سے آراور کے آرہ میں سنا لوں حضرت جی جب میں اگلی کوئی بات کرتا ہوں آنا حضرت نے بھی کمال کیا. آپ فرماتے ہیں تبارک اللہ شان کے
شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں پہ